سے چار چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ، ان میں سب سے پہلی چیز ہے مسئلۃ فی القبر، قبر کے سوال جواب کا جو منکر ہوا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ یہاں کہتا ہے کیا کر لیں گے منکر نکیر ہمارا، اب ایک نعرہ ماریں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ تو خدا کا خوف کر لو یار، کہاں لے کے جا رہے ہو دین کو یار؟ بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو، خوف دل سے نکال رہے ہو اللہ کا، بچوں کے نسلوں کے وہ ڈرے ہی نہیں اللہ سے۔ معصوم فرمانے کے سوال جواب قبر کا یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ اگر اس کا انکار کرو گے تو ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ اور اسی مسئلہ قبر کے بعد ہے شفاعت، یعنی ہم شفاعت بھی کریں گے، اس میں بھی یقین رکھنا۔ جو شفاعت کا انکار کرے وہ بھی شیعہ نہیں، جو قبر کے سوال جواب کا انکار کرے وہ بھی لیس من شیعتنا، لیس من شیعتنا، لیس من شیعتنا۔ یہ میزان الاقباء میں باب شین میں دیکھ لیجئے گا کون شیعہ ہے کون نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں سوائے برزخ۔ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ برزخ کا سامان لے کر آؤ، لے کر آؤ، لے کر آؤ، یہ کہہ رہا نہیں میرا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ معصوم فرمائے ایک مقام نہیں ہے، بتا نہیں کتنے مقامات ہیں، برزخ برزخ برزخ، سامان لے کر آؤ برزخ۔ ما خاف علیکم الا البرزخ، شفاعت کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن برزخ کا سامان ساتھ لے کر آؤ۔ کسی کا انتقال ہوا، ہم بھی وادی حسین گئے ہوئے تھے، کسی کے انتقال میں دوسرے بھی تدفین ہو رہی تھی، اب جب وہیں ہو رہی تھی یہ مکمل کرنے کے بعد وہاں چلے گئے تو جناب وہ تلقین پڑھنے کی باری آئی تو مرحوم کا بیٹا چلا رہا ہے کھڑا ہوا، خبردار کوئی تلقین ولقین نہیں ہوتی، با مولا آئے تھے لے گئے، خدا حافظ جاؤ، تلقین گناہگاروں کی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ اپنا واقعہ بتا رہا ہوں میرے سامنے، یہ نہیں کہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں خاموش، میری حالت عجیب ہوگی، میں اس کو کیا جواب دوں؟ اب اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے، 200-400 آدمی سب سن کے جا رہے ہیں، اگلی دفعہ یہ بھی کہیں گے کوئی تلقین وقین نہیں، چلو تلقین لے کر آ گئے ہو ہمارے پاس۔ اتنے میں بس وہ اللہ نے مدد کی میری، قبر وبر ڈال چکے، ترائی ہو چکی، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کھڑے ہو کے، ایک صاحب نے جو کہ طریقہ ہے کہ پرسوں فلاں جگہ فلاں مقام پہ پہلے اتنے بجے قرآن خوانی، اتنے بجے مجلس کا آغاز ہوگا، بے ایک دم وہاں سے چیخ پڑا، مجھے تو خیر جانتے تو ہے نا لوگ۔ میں نے کہا خبردار جھوٹ بول رہا ہے، وہ جنتی تھا، یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ہمارے لیے قرآن پڑھے تو وہ جنت میں گیا بھائی، اس کے لیے کائی کی مجلس؟